ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت تھی جناب، اس مغلیہ سلطنت نے 3 صدیاں گزاری ہیں۔ اس سلطنت کے اندر جناب 1526 عیسوی کو یہ سلطنت شروع ہوتی ہے، 1857 کی جنگ تک یہ سلطنت باقی رہتی ہے، 3 صدیاں گزرتی ہیں۔ آخری اس سلطنت کا بادشاہ شاہ بہادر ظفر تھا، جس کو جناب اس سلطنت سے معزول کیا گیا۔ وہ معزول کرنے والے کون تھے؟ وہ جناب 1599 عیسوی کو مغربی شاطر، وہ 1599 عیسوی کو جناب برطانوی سامراج ہندوستان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آتے ہیں کس بنیاد پر؟ آتے ہیں تجارت کے لیے، لوگوں کو آ کر کہتے ہیں ہم تو تجارت کے لیے آئے ہیں۔ جناب بڑے بڑے انہوں نے آ کر وہاں پر جناب گودام خرید لیے، وہاں پر گودام بنائے، وہاں پر آ کر تجارت کا سامان رکھنا شروع کیا، اور حکومت سے اس بات کی اجازت لی کہ گوداموں کے اندر ہمارا سامان پڑا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے ہم اپنے جناب وہاں پر اس اسلحے دے کر گارڈ کھڑے کریں، ہم اسلحہ دے کر دربان کھڑے کریں۔ حکومت نے اجازت دے دی۔ ہوتا کیا ہے جناب، جب اجازت ملتی ہے یہ لوگ اندر ہی اندر سے وہاں گوداموں کے اندر اسلحہ اور بارود لا کر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا اسلحہ آیا، اتنا بارود آیا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جناب انہوں نے وہاں رہنے والے لوگ مذہبی طبقوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں 1803 عیسوی آتی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان انگریزی حکومت کے خلاف جناب فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ لوگوں ان کے خلاف جہاد لڑنا ہم مسلمانوں کا فرض بن چکا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب فتویٰ جاری ہوتا ہے، اسی وقت 1857 عیسوی تک جناب ان برطانوی سامراج کی پورے ہندوستان کے اندر حکومت ہو جاتی ہے۔ جناب اندر ہی اندر یہ تجارت بھی کر رکھے ہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان سے بھی کھیل رکھے ہیں، اندر ہی اندر یہ سلطنت کے خلاف غدار کو بھی پیدا کر رکھے ہیں۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے برطانوی سامراج کے لیے، سامراج کے حق میں حکومت آ جاتی ہے، سلطنت ان کے پاس آ جاتی ہے۔ ادھر سے 1803 عیسوی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ ان کے عزیز شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جناب ان کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس فتوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں، آ کر انگریز کے خلاف جنگ لڑنی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہندوستان کی داستان یہ تھی کہ وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اتنی ان کے ساتھ جنگ لڑتے آ رہے ہیں، کئی مرتبہ فتح نصیب ہوتی ہے۔ بالآخر 1833 عیسوی کو بالاکوٹ کی دھرتی پہ ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بالاکوٹ کی یہ پہلی جنگ تھی جو انگریز کے خلاف مارکا کھڑا ہوا تھا، لیکن یہ مارکا یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسی کو آگے لے کر حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزندان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا تھا، ان میں ایک نام جناب حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کا ہے، ان میں ایک نام حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ہے، ان میں ایک نام سید زامن شہید رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسی تحریک کو آگے لے کر انگریز کے خلاف جنگ لڑی۔ انہیں کہا کہ پاکستان کا ایریا بھی اس وقت ہندوستان کہلاتا تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان تھا، یہ پورا بر صغیر تھا، اس پورے بر صغیر کے اوپر انگریز کی حکومت تھی، لیکن انگریز کے خلاف یہ چاروں فرزندان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چاروں مرد قلندر کھڑے ہو کر تحریک کا آغاز کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ وقت آتا ہے کہ 1857 کی جنگ آ جاتی ہے، شاملی کا میدان، شاملی کا مارکا آ جاتا ہے۔ انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر یہ چاروں فرزندان اپنے مسلمانوں کو ساتھ لے کر آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں پہ جنگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہاں پہ کئی مالی نقصان ہوتا ہے، کئی جانی نقصان ہوتا ہے۔ یہی وہ مارکا تھا جس کے اندر جناب مولانا محمد قاسم ننوتوی کے جناب ماتھے پہ گولی لگتی ہے، مولانا رشید احمد
گنگوہی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کو کیا ہوا؟ بتایا جاتا ہے حضرت میرے ماتھے پہ گولی لگ گئی ہے، انگریز نے گولی لگا دی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ خون نکل رہا ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ہاتھ تو سائیڈ پہ کرو نا، ہاتھ سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی درود شریف پڑھ کے پھونک مارتا ہے، میرے بھائیوں ماتھے سے گولی کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مارکا تھا۔ یہ شاملی کا میدان دوسرا مارکا ہے۔ پہلا مارکا بالاکوٹ کا مارکا تھا۔ شاملی کے میدان میں مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ پھر کیا ہوا؟ عارضی شکست ہو گئی۔ کیوں؟ برطانیہ کے پاس اسلحہ تھا، ہر چیز تھی، اور افراد کی قوت زیادہ تھی۔ اب علماء نے سوچا کہ جناب ایسے ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ علماء نے یہ سوچا کہ ہم سب سے پہلے اپنی افرادی قوت بنائیں، اپنی افراد اکٹھے کریں، پہلے اجتماع کریں، پھر اسلحہ اکٹھا کریں، پھر اس کے بعد ان سے جنگ ہوگی۔ میرے بھائیوں انہوں نے عسکری میدان کو چھوڑ کر، لڑائی کے میدان کو چھوڑ کر، جہاد کے میدان کو چھوڑ کر 1866 عیسوی میں دیوبند کی دھرتی پہ ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام دارالعلوم رکھا ہے۔ اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اس کے اندر ایسے لوگوں کو تعلیم دی گئی جو لوگ جناب ہر دھرتی کے اندر، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں جا کر انگریز کے خلاف لڑ سکے۔ ایسے لوگ جمع کیے گئے۔ جناب اعلان کیا گیا مسلمانوں ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ سے فیس نہیں لیں گے، کپڑے بھی میسر کریں گے، تعلیم بھی صحیح دلوائیں گے، جناب قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوگی۔ لوگوں کو بتایا گیا، لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، جناب بچے آئے، آ کر تعلیم حاصل کی۔ اس تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلا ایک مرد قلندر پیدا ہوا جس کا نام مولانا محمود حسن تھا۔ وہ جناب اس مدرسے سے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دیکھا اب میرے پاس افرادی قوت ہو چکی ہے، جناب وہ وہاں سے نکلتا ہے، پورے ہندوستان کا نقشہ بناتا ہے۔ جناب افغانستان میں گیا، دلی سے لے کر افغانستان تک، افغانستان سے لے کر روس تک، روس سے لے کر ترکی تک، ترکی سے لے کر سعودیہ عربیہ تک جناب وہ بندہ پہنچتا ہے، مرد قلندر پہنچتا ہے۔ اللہ اس کو فتح نصیب کرتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ جاتا کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ جناب الحمدللہ ہم نے مدرسوں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں، اب وہ جناب گورنر بن سکتے ہیں۔ گورنر بن کر وہ جناب ایک حکومت قائم کریں گے۔ حکومت اس وقت قائم ہوگی جب ہم جناب انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں گے۔ ادھر ہم بغاوت کا اعلان ہندوستان میں کریں گے۔ ہمارے گورنر 12 گورنر مقرر کیے گئے، ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر جناب 12 گورنر ہوئے مقرر۔ جب وہ سعودیہ عربیہ کے اندر پہنچتا ہے اپنے ہمیشہ مارا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ مرد قلندر جس کا نام محمود حسن تھا وہ سعودیہ میں پہنچتا ہے۔ سعودیہ کے بادشاہ سے بات چیت ہوتی ہے، اس نے ایسی غداری کی، وہ پلان جو بنایا تھا وہ پلان انگریزوں کو بتا دیا کہ ہندوستان کا رہنے والا فرد جس کا نام محمود حسن ہے ہمارے پاس آیا ہے، اس نے یہ پلان پیش کیا ہے کہ ہم انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے اور جناب ہر طرف حکومت قائم کر دیں گے۔ انگریز نے اسی دھرتی کے اوپر سے، حجاز کی دھرتی سے محمود حسن کو جناب قید و بند کر دیا، مالٹا کی جیل کے اندر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اس پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے۔ 1920 عیسوی 3 مارچ کو جناب وہ رہائی ان کو نصیب ہوتی ہے اور فرمایا گیا 30 نومبر کو وہ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ جب ان کو غسل دیا جانے لگا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ہے جب اس کو غسل دیا جانے لگا کہ جناب اس کی کمر میں اتنے اتنے بڑے سوراخ تھے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ 4 انچ انگلی اندر چلے جاتی ہے، اتنے اتنے بڑے سوراخ اس کی کمر پہ نظر آتے ہیں۔ محمود حسن جان تو دے گیا لیکن پاکستان کو آزاد کر کے گیا ہے۔ آج پاکستان کی آزادی ایسے نصیب نہیں ہوئی، اس کے لیے قربانیاں لگی ہیں، لاکھوں ماؤں بہنوں کی عصمتیں پامال کی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں 1866 کو
یہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ محمود حسن نکلتے ہیں، اس مدرسے کا طالب علم وہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں بھی ناکامی ہوتی ہے کہ وہاں کا اپنا جو تھا وہ غدار نکل آتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد علماء الحمدللہ کافی مقدار میں ہو جاتے ہیں ہندوستان کی دھرتی پہ۔ اب وہاں پہ دو مرد قلندر پیدا ہوئے، ایک کا نام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ذرا غور سے سننا، آج جو لوگ تاریخ کے اوراق پڑھے بغیر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان علماء کے بغیر نصیب ہوا ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ تاریخ کے اوراق پڑھ لیے، جہاں تک نظریں گھمانا چاہتے ہیں گھمائیے، آخر نتیجہ علماء کی قیادت نکلے گی۔ جناب مولانا اشرف علی تھانوی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ چھوڑیں، ہم پورے ہندوستان کو آزاد کروائیں، ہم ایسے کرتے ہیں دو قومی نظریے بنائیں۔ ایک قومی نظریہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ہندو جو لوگ ہیں ان کو جناب ایک ریاست دی جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اب یہ بات شروع ہوگی، اس کے ساتھ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی اور جناب کچھ علماء ان کے ساتھ مل گئے۔ اب ایک مرد قلندر اور کھڑا ہوتا ہے جس کا نام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں بنائیں گے بلکہ ہم پورے بر صغیر کو آزاد کروائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علماء جو تھے پاکستان بنانے کے خلاف تھے صرف اس جملے کو لے کر۔ میں کہتا ہوں ایک کسی کا گھر ہو، کسی کا جناب پلاٹ ہے، 10 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ کوئی قبضہ کر لے، اب کیا تم اس سے پورا پلاٹ چھڑائے گا یا آدھا چھڑائے گا؟ پورا چھڑانے کی کوشش کرے گا نا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورا پلاٹ چھڑاؤ، آدھا کیوں چھڑانا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے ہندوستان پہ، آج ہم ہندوستان ان کو دے دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، وہ نقصان یہ ہوگا کہ آدھے مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے، آدھے جو ہے پاکستان میں چلے جائیں گے، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، مسلمان آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، لیکن اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علماء کے ساتھ اس بات کو لے کر چل پڑے، اور مسلم لیگ یہ قائد اعظم کی جماعت تھی، دوسری جماعت کانگریس کی جماعت تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی کانگریس کی جماعت کے ساتھ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی یہ مسلم لیگ کی جماعت کے ساتھ تھے۔ مسلم لیگ کی جماعت کو جناب انہوں نے جا کر طاقت دینی شروع کر دی، جگہ جگہ جا کر بیانات شروع کر دیے، علماء نے ورک شروع کر دیا، صوبوں میں گئے، علاقوں میں گئے، شہروں میں گئے، جا کر لوگوں کو بتایا ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک مملکت بنانا چاہتے ہیں، اس میں اسلامی قانون ہوگا، بیت المال ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے، آپ تاریخ اٹھائیے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جناب تھانہ بھاون کی بستی میں بیٹھ کر 1826 عیسوی کو یہ جو پاکستان کا تصور علامہ اقبال 1930 عیسوی میں پیش کرتا ہے، وہی 1928 عیسوی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھاون کی بستی میں بیٹھ کر پاکستان کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بات علامہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے ساتھ کوئی عالم ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرے ساتھ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہے۔ فرمایا کہ سارے مسلمان ایک پلڑے میں رکھ دیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیں، اس کا علم ان سارے مسلمانوں سے بھاری ہو جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تربیت کے لیے علماء نے رات دن کوششیں کی، خدا کی قسم آپ اوراق پلٹ کر دیکھیے، یہاں تک نتیجہ نکلا کہ قائد اعظم کو نماز کا پابند بنا دیا تھا۔ پھر یہ اسی وجہ سے تو یوں ہوا کہ قائد اعظم جب دنیا سے جانے لگا تھا اس نے کہا تھا میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں، تو نتیجہ بھی یہی نکلا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اگر علماء اس جناب پاکستان بنانے کی بنیاد نہ بناتے، آج پاکستان نہ ہوتا۔